بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 283 ہے، 283، اور آج کا عنوان ہے اہل جنت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات قالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين رواہ احمد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو مختلف درجات میں کم و بیش دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ انبیاء کرام ہوں گے علیہم السلام؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دیگر انبیاء کی تصدیق کی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو مختلف درجات میں کم و بیش دیکھتے ہو۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے؟ تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دیگر انبیاء کی تصدیق کی۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں لفظ النبیون یعنی انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ اس حدیث میں اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہم لوگ روشن ستاروں کو مختلف درجات میں کم و بیش دیکھتے ہیں کہ کوئی ستارہ بڑا اور بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے، تو کوئی ستارہ ٹمٹماتا چھوٹا نظر آتا ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، اسی طرح بے حساب ستاروں کو ہم آسمانوں پر دیکھتے ہیں۔ جنتی بھی ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھیں گے کہ کوئی جنت کے اونچے اور بڑے درجے پر ہے اور کوئی جنت کے نیچے اور چھوٹی اور یا درمیانی درجے پر موجود ہے۔ اس طرح کے کسی کی جنت اور جنت کے محلات اونچے، بڑے اور خوشنما ہیں کہ جس کا تصور انسان دنیا میں نہ کر سکے، اور کسی کے اس سے کچھ کم ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ آخرت میں انسان کے درجات ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بقدر ہوں گے۔ اس قدر فضیلت اور مقام بلند کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ مقام انبیاء کرام کا ہوگا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ کیا وہ انبیاء ہوں گے جن کے درجات اتنے بلند ہوں گے؟ تو اس کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعلیٰ درجات اور اونچی منزلیں انبیاء کرام علیہ السلام تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ ان ایمان والے نیک بندوں کو بھی یہ درجات ملیں گے جو سچے دل سے ایمان لے آئے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ ایمان کی مضبوطی، اخلاص اور للہیت اور یقین کی بلندی بندے مومن کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ پروردگار اپنی شان ہم سب کو جنت عطا فرمائے جس کا تصور ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔